بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سے مسعد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جاہیہ بن قطان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا، اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ لوگ بازار کی بلند جانب جا کر غلہ خریدتے اور وہیں بیچنے لگتے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ غلہ وہیں نہ بیچیں جب تک اس کو اٹھا کر دوسری جگہ نہ لے جائیں۔ میرے پاس برجہ رضی اللہ عنہا جو اس وقت تک باندھی تھی آئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے مالکوں سے 9 کیا چاندی پر کتابت کر لی ہے، شرط یہ ہوئی ہے کہ ہر سال 1 اقیہ چاندی انہیں دیا کروں۔ اب آپ بھی میری کچھ مدد کیجئے۔ اس پر میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک یہ پسند کریں کہ یک مشت ان کا سب روپیہ میں ان کے لیے ابھی مہیا کر دوں اور تمہارا اتر کے میرے لیے ہو تو میں ایسا بھی کر سکتی ہوں۔ برجدہ رضی اللہ عنہا اپنے مالکوں کے پاس گئی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی تجویز ان کے سامنے رکھی، لیکن انہوں نے ان سے انکار کیا۔ پھر برجدہ رضی اللہ عنہا ان کے یہاں واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے جہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو آپ کی صورت ان کے سامنے رکھی تھی مگر وہ نہیں مانتے، بلکہ کہتے ہیں ترکہ تو ہمارا ہی رہے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی آپ کو حقیقت حال سے خبر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برجدہ رضی اللہ عنہ کو تم لے لو اور انہیں ترکہ کی شرط لگانے دو، ترکہ تو اسی کا ہوتا ہے جو آزاد کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر لوگوں کے مجمع میں تشریف لے گئے اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اما بعد، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ خرید و فروخت میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کتاب اللہ میں کوئی اصل نہیں ہے۔ جو کوئی شرط ایسی لگائی جائے جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہوگی، خواہ ایسی 100 شرطیں کوئی کیوں نہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سب پر مقدم ہے اور اللہ کی شرط ہی بہت مضبوط ہے، اور واللہ تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے چاہا کہ ایک باندی کو خرید کر آزاد کر دیں، لیکن ان کے مالکوں نے کہا کہ ہم انہیں اس شرط پر آپ کو بیچ سکتے ہیں کہ ان کی ولا ہمارے ساتھ رہے۔ ان کا ذکر جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس شرط کی وجہ سے تم قطعاً نہ رکو، واللہ تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گہو کا گہو کے بدلے میں بیچنا سودا ہے، لیکن جی کی سودا ہاتھوں ہاتھ ہو، جو کو جو کے بدلے میں بیچنا سودا ہے لیکن جی کے ہاتھوں ہاتھ ہو، اور کھجور کو کھجور کے بدلے میں بیچنا سودا ہے لیکن جی کے سودا ہاتھوں ہاتھ نقد و نقد ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزبانہ سے منع فرمایا۔ مزبانہ جی کے درخت پر لگی ہوئی کھجور خشک کھجور کے بدلے ماپ کر کے بیچی جائے، اسی طرح بیل پر لگے ہوئے انگور کو منقے کے بدلے بیچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزبانہ سے منع فرمایا۔ انہوں نے بیان کیا مزبانہ یہ ہے کہ کوئی شخص درخت پر کی کھجور سوکھی کھجور کے بدل ماپ تول کر بیچے اور خریدار کہے اگر درخت کا پھل اس سوکھے پھل سے زیادہ نکلے تو وہ اس کا ہے،
اور کم نکلے تو وہ نقصان بھر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عرایہ کی اجازت دے دی تھی، جو اندازے ہی سے بھی کی ایک صورت ہے۔ انہیں سوائے اشرفیاں بدلنی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا، پھر مجھے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے بلایا اور ہم نے اپنے معاملات کی بات چیت کی اور ان سے میرا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ سونے اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر الٹے پلٹنے لگے اور کہنے لگے کہ ذرا میری کھنساچی کو گابے سے آ لینے دو۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی ہماری باتیں سن رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، جب تک تم طلحہ سے روپے نہ لے لو ان سے جدا نہ ہونا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سونے کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سودا ہو جاتا ہے، گہو کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سودا ہو جاتا ہے، جو کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سودا ہو جاتا ہے، اور کھجور کے بدلے میں اگر نقد نہ ہو تو سودا ہو ہی جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر کی لین دین نہ ہو۔ اسی طرح چاندی کے بدلے میں اس وقت تک نہ بیچو جب تک دونوں طرف سے برابر نہ ہو۔ البتہ سونا چاندی کے بدل اور چاندی سونے کے بدل میں جس طرح چاہو بیچو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔